کہ آج لیلۃ القدر ہے. آج لیلۃ القدر کو تلاش تو کرنا ہے، لیکن زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ 27واں جو دن ہے، 27ویں شب جو ہے، اس میں زیادہ تر لوگ فوکس کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کر لیا جائے. لیکن طاق راتوں میں اللہ نے پھر حکم دیا ہے کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو میں چاہوں گا کہ ابتدا میں کچھ مختصراً شب قدر کے حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی فرمائیے، اور اس کے بعد آگے جو آپ سے وظائف کا سلسلہ ہوتا ہے اور آپ کا بیان ہوتا ہے اس میں آپ تفصیل سے بیان کیجیے گا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اب آمد ہو گئی ہے تو اس ذکر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ لیلۃ القدر ہے کیا. اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں. بنو اسرائیل کے 4 انبیاء تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں 80 سال جہاد کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو اسرائیل کے انبیاء کی اس خوبصورت عبادت کا اجر پتہ چلا تو آپ نے فرمایا میری امت کی تو اوسطاً عمر ہی 65 سال کے قریب ہے، تو 80 سال کی عبادت کون کرے. تو آپ مغموم ہوئے. آپ نے اللہ سے اپنی امت کے لیے وہ خیریں مانگی جو آدم نے مانگی. آپ نے اللہ سے وہ خیریں مانگی جو حضرت نوح نے مانگی، جو حضرت موسیٰ نے مانگی، جو حضرت ابراہیم نے مانگی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی. یعنی تمام انبیاء کی مانگی ہوئی خیریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مغموم ہوئے تو آپ نے جبریل آپ کے پاس آئے اور قرآن لیتے ہوئے آئے. جب قرآن لیتے ہوئے آئے تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا، قدر کے معنی کو 3 طرح سے لیا جاتا ہے. قدر عزت کو بھی کہتے ہیں، آپ نے میری قدر نہیں کی. قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں، وَيَقْدِرُ اللَّهُ، میں روک دیتا ہوں تنگی. اور قدر مقدار کو بھی کہتے ہیں. تو 3 سٹیپ آ گئی ہیں قدر کی. اب وہ میں تھوڑا سا اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا. تو جس رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس رات میں خیر من الف شہر ہے، تو اس رات حضرت جبریل اترتے ہیں ملائکہ کے ہجوم کے ساتھ. ان کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں. پہلا جھنڈا روضہ رسول میں لگاتے ہیں، دوسرا جھنڈا بیت المقدس میں لگاتے ہیں، تیسرا جھنڈا وہ طور سینہ پہ لگاتے ہیں، طور سینہ. اور اسی کے ساتھ جب وہ ملائکہ کے لاؤ لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور چوتھا جو جھنڈا ہے وہ بیت اللہ میں. تو 4 جھنڈے وہ جبریل لگا لیتے ہیں، یعنی 4 علم وہ بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ زمین پر بکھر جاتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک ایک سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی شخص اس وقت اللہ سے آب و ذریعہ اور گریہ مناجات میں لگا ہوا ہو. تو پھر اس کے ساتھ ہی لیلۃ القدر. اب خیر من الف شہر، یہ آ گئی عزت. اور پھر عزت کے ساتھ اب اس کی یعنی مقدار کا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے. تو پھر کیا فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. پھر آگے سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس کا دورانیہ فجر تک رکھا، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تک اس کا دورانیہ رکھا. تو یعنی اس کو تنگی کے ساتھ کیوں جوڑا کہ تنگ کیوں ہے؟ تنگ اس لیے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. یعنی زمین اتنی تنگ ہو جاتی ہے، ملائکہ زیادہ ہوتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور عزت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس کے ساتھ اس کا دورانیہ وہ حتی مطلع الفجر اس کے ساتھ. ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میری زندگی میں جب بھی لیلۃ القدر آئی وہ 27ویں کو آئی. اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں نے جب بھی لیلۃ القدر پائی وہ 27 کو پائی. اب یہ گارنٹی نہیں ہے لیکن ان کا قول ہے، انہوں نے محسوس کیا. اور پھر اس کی نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ رات بڑی خاموش رات ہوتی ہے، بڑی روشنی والی رات ہوتی ہے، بڑی پرسکون رات ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ رات ایسی ہوا چلتی ہے جو
نہ مطلب دروازے بجائے، نہ زمین میں اس وقت آتے کہ وہ زلزلہ کرے. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا فرحان بھائی کہ جب صبح سورج نکلتا ہے 27 کو، تو سورج کی جو شعائیں ہیں نا وہ تیز نہیں ہوتی، وہ شعائیں سفید ہوتی ہیں، وہ یعنی نیلی نہیں ہوتی کہ جو جلائے. تو یعنی یہ نشانیاں بھی چند فرمائیں اور چند اس کے فضائل بھی بتائیں. لیکن آپ نے اختصار کے ساتھ مجھے کہا کہ ہم نے آگے بھی سیگمنٹ پہ اس پہ بات کرنی ہے، تو یہ میں نے مختصراً لیلۃ القدر ہے کیا، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات. جی یقیناً، کیونکہ آپ کے بیان میں ظاہر ہے ابھی اتنے مختصر وقت میں تو تشنگی رہ جاتی ہے، اس لیے ہم نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ ہم تفصیل سے آپ سے مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ناظرین، چونکہ آج کی رات بڑی اہم ہے، تو آپ نے جو ہمارے فلسطین کے مسلمان بہن بھائی ہیں اور دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ ہیں آباد ہیں، اور جو جس مشکل اور پریشانی میں ہیں، آپ سب کے لیے دعا کریں. اسلام نے درس دیا ہے انسانیت کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے حق میں آپ نے دعا کرنی ہے، چاہے کوئی مسلم ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ آپ کے مسلک کا ہو، چاہے وہ آپ کے مسلک کا نہ ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار نہ ہو. اگر انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم و بربریت ہو رہی ہے تو اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اس ظلم و بربریت سے ہر انسان کو محفوظ رکھ، پوری دنیا میں پیس، امن قائم ہو جائے. الہی آمین.